الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ تم نے ہر کھیت میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، تم نے ہر کھیت میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب زمین خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا؟ قابل احترام نوجوان دوستو، آج کا ہمارا موضوع سماج میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی کے اسباب، اس کی تاریخی وجوہات اور اس کے جو صد باب ہے اس کی حکمت عملی۔ مذہبی انتہا پسندی جو کہ بنیاد پرستی کا ہی منطقی نتیجہ ہے، اور سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر اس کی جو انتہائی شکل ہے وہ فرقہ واریت اور دہشت گردی کی صورت میں سوسائٹی کے اندر وہ وہاں پہ پنپتی ہے۔ اس کی تاریخی وجوہات کے اندر جانے سے پہلے، اس کی سماجی وجوہات کے اندر جانے سے پہلے ہمیں تھوڑی دیر رک کر مذہبی انتہا پسندی کی تاریخ کو سمجھنا پڑے گا کہ سوسائٹی کے اندر جو مذہبی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے اس مذہبی انتہا پسندی کی تعریف کیا ہے۔ تو مذہبی انتہا پسندی کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر ایسے افراد، ایسے گروہ جو ایک عقیدہ اور ایک سوچ رکھتے ہوں، اور اس عقیدے اور اس سوچ کے اوپر جو مختلف سوچ رکھنے والے گروہ یا افراد جو ان سے مختلف نقطہ نظر رکھتے ہوں، وہ جبر اور تشدد کے زور کے اوپر ان کو اپنے نقطے پر اس کے اوپر مسلط کرنے کے لیے وہ کوشش کریں، اور اس کے لیے وہ جو جواز وہ لیتے ہیں وہ اپنے عقیدے اور مسلک سے بنے، اور سوسائٹی کے اندر اس کا جو منطقی نتیجہ پہنچتا ہے وہ فرقہ واریت اور دہشت گردی کی صورت میں۔ تو یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی سوسائٹی کے اندر جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ تو پاکستانی سماج کے اندر اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو اس کی تاریخی وجوہات اور دوسری اس کی سماجی وجوہات۔ سماجی وجوہات پر جانے سے پہلے جو اس کی تاریخی وجوہات ہیں وہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کی جو تاریخی وجوہات ہیں وہ برصغیر کے اندر جو اس کی جڑیں ہیں وہ برطانوی سامراج اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے قدم رکھنے کے بعد پنپتی ہیں۔ برطانوی سامراج اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو برصغیر کے اندر اس مقصد کے لیے آتی ہے کہ برصغیر جو سونے کی چڑیا تھی اس کے وسائل کو لوٹنا ہے۔ اس کا مطلب نظر یہ تھا کہ جو دنیا کے اندر، دنیا کی معیشت کے اندر جو برصغیر، اس وقت کا برصغیر دنیا کی 23% جو GDP تھی دنیا کی، اس کا صرف اکیلا برصغیر پیدا کرتا تھا، اور جو پورے کے پورے اس وقت کے یورپ سے زیادہ تھا۔ ایک طرف معاشی خوشحالی تھی اور دوسری طرف کثیر المذہب رکھنے والے لوگوں کے اندر مذہبی رواداری اور فرقہ وارانہ جو سوچ تھی اس کا بالکل بھی وہاں پہ کوئی بھی منظر نہیں۔ سماج کے اندر رہنے والے کثیر المذہب لوگ ہم آپس میں مل کر وحدت انسانیت کی بنیاد پر رہتے تھے، اور جس کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ معاشی عدل کی صورت کے اندر، اسلام کے معاشی عدل اور برابری کے تصورات کی صورت کے اندر وہ معاشرہ اس وقت کا جدید معاشرہ تھا۔ اب ایسے معاشرے کو اگر وہاں کے وسائل لوٹنے تو تاریخ کے اندر ایک چیز دوستوں یاد رکھیں، ایک چیز جہاں پر ظالم طاقتوں کی ایک جو چیز جس کے اندر وہ مشترک ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ اگر کسی بھی قوم کے، کسی بھی علاقے کے وسائل لوٹنے تو سب سے پہلے وہاں کے رہنے والوں انسانوں کے اندر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپنایا جاتا ہے، ان کے اندر وہ کنفلکٹ ڈھونڈے جاتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہی کام ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا جو سب سے بڑی یہاں پہ اتحاد کے لیے طاقت تھی، مذہبی رواداری تھی، اس کو تقسیم کی بنیاد پر مسلمان کو ہندو سے لڑایا اور ہندو کو مسلمان سے لڑایا، مرہٹوں کی پشپرائی کر کے انہیں مغلیہ سلطنت کے خلاف استعمال کیا، سکھوں کی پشپرائی کر کے انہیں مغلیہ سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے ان کی پشپرائی کی، اور پھر آخر پر ان کو ختم کر کے پورے برصغیر کے اوپر قبض ہوا۔ اور یہ سب اس وقت ممکن ہوا جب یہاں پر 100-1000 سال سے رہنے والے یہاں کے مختلف مذاہب رکھنے والوں کے درمیان مذہب کی بنیاد کے اوپر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپنایا گیا، اور ہندو اور مسلم کے درمیان جو مذہبی رواداری تھی اس کے درمیان نفرت کے بیچ بڑھے گی، تاکہ کسی بھی مذہب کے لیے وہ کبھی بھی اکٹھے نہ ہو سکے۔ اور اس کی بنیاد کے اوپر برطانیہ نے 200 سال کے اندر صرف برصغیر سے اس وقت کی دولت جو ہے وہ $40 ٹریلین یہاں سے لوٹ کر برطانیہ بھیجی، اور صرف بنگلہ دیش کے اندر، ویسٹ بنگال کے اندر 1 کروڑ لوگ بھوک سے مرے، قحط سے مرے،
اور جب وہ یہ کیسے مر رہے تھے اس وقت بھی جو انگریزی سامراج تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس نے وہاں سے ٹیکس نہیں اٹھایا. جو 1 کروڑ لوگ وہاں سے باغبت بھوک سے مرے، ان کے سارا کا سارا ٹیکس جو تھا وہ زندہ لوگوں سے وہاں پہ لیے. اور یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ لوٹ کھسوٹ ہوتی رہی. لیکن مذمت اس لیے نہیں تھی کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے درمیان مذہب کی بنیاد کے اوپر تفریق ڈالتی تھی تاکہ کسی بھی نہج کے اوپر یا گٹھے ہو کر سامراج کے مخالف کھڑے نہ ہو سکے. لیکن اسی وقت برصغیر کے اندر ولیاء تحریک نے کوشش کی. 1857 کی جنگ آزادی وہاں پہ ہندو اور مسلمانوں نے مل کے انگریزوں کے خلاف لڑی، کیونکہ اس وقت انگریزی سامراج پورے برصغیر کے اوپر قابض ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے وہاں پہ ناکامی ہوئی. لیکن یہ چیز وہاں پر رکی نہیں ہے. پوری ولیاء تحریک نے بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل، جنس اس کے خلاف کھڑی ہو. لیکن انگریزی سامراج نے یہاں کے جاگیرداروں، یہاں کے سرمایہ داروں اور یہاں کے علماء سو کو خرید کر ان کے خلاف کھڑا کیا اور ان کے خلاف فتوے دیا. اور یہاں سے جاتے ہوئے برصغیر سے اس نے وہی تقسیم کرو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت یہاں پہ برصغیر کے اندر تقسیم کروائی. اور 10 لاکھ ہندو اور مسلمانوں کا قتل عام کروایا گیا. اور جس کے بارے میں منٹو نے کہا تھا، یہ نہ کہو کہ 5 لاکھ مسلمان مرے، 5 لاکھ ہندو مرے، اس نے کہا یہ کہو کہ 10 لاکھ انسان مرے. اور اس 10 لاکھ انسانوں کی لاشوں کے اوپر یہاں پہ تقسیم کی گئی. اور قائد اعظم کے ویژن کے مخالف جو ان کے بقول کھوٹے سکھوں کو یہاں پہ مسلط کیا گیا. اور امریکی سامراج جو برطانوی سامراج کے بعد برطانوی سامراج کی کوکھ سے نکلا تھا، اس نے پاکستان کو اپنے اڈے کے طور پر استعمال کیا. سوویت رشیا جس کے اندر امریکی مخالف، سامراج مخالف سوشلسٹ ریولوشن آتا ہے، پاکستان کو اس کے مخالف جیو اسٹریٹجک اہمیت رکھنے والے ملک کو اس کے لیے وہاں پہ فوجی اڈے کے طور پر استعمال کیا، تاکہ پوری دنیا کے اندر جو سوشلسٹ ریولوشن کی جو سوچ ہے، جو سوشلزم کی سوچ ہے، اسے دنیا کے اندر پنپنے سے، پھیلنے سے روکا جائے. اس کے لیے پاکستان کے اندر کھوٹے سکھوں سے، یہاں پہ علماء سو سے، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے تحت یہاں پہ مدارس کا پورا کا پورا ایک نیٹ ورک بچھایا گیا. یہاں پر مذہبی بنیادوں کے اوپر، تفریقی بنیادوں کے اوپر یہاں پر پوری تعلیم دی گئی. اور مذہبی اور سیاسی بنیادوں کے اوپر یہاں پر مذہبی جماعتیں تیار کی گئی. اور ان تمام مذہبی جماعتوں کو مین سٹریم پولیٹکس کے اندر لا کے ایسی قانون سازی کی گئی کہ ملک کے اندر بنیاد پرستی اور مذہبی انتہا پسندی کو فروغ ملے. اور اس کے لیے نعرہ یہ لگایا گیا کہ ہم نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، تمام مسلمان ایک ہو. اور اس کے لیے دلیل یہ ڈالی گئی کہ ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ہم نے الگ ملک بنایا. وہاں پہ اقلیتوں کا تحفظ نہیں تھا. جب پاکستان بنا تو پاکستان کے اندر اقلیتیں 23% تھی. آج ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جو اقلیت کے نام کے اوپر ملک بنا تھا، آج وہ اقلیتیں کہاں پہ؟ اگر ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے تو پھر بنگلہ دیش کس بنیاد کے اوپر آپ سے آزاد ہوا؟ وہ تو اکثریتی مسلمانوں والا ملک تھا، وہ کیوں آپ کے ساتھ نہیں رہا؟ اس لیے کہ آپ نے مذہب کی بنیاد کے اوپر، مذہب کے مسئلے کی بنیاد کے اوپر آپ نے قوموں کو ان کی جو تشخصات تھے، ان کی جو پہچان تھی، وہ آپ نے، اور اسی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کو مضبوط کیا گیا. جنرل ایوب خان کے دور کے اندر 1 یونٹ بنایا گیا کہ تو جو قومی تشخصات ہیں، جو کشمیری ہوں، بنگالی ہوں، پنجابی ہوں، جو ایک تاریخ کے حامل ہیں، ان کو مذہب کے نام کے اوپر کہا کہ آپ سب مسلمان ہیں. تو اس کا منطقی نتیجہ 1971 کی صورت کے اندر ہمارے سامنے ہے. اور امریکی سامراج کی، امریکہ یہ پالیسی تھی کہ بنگلہ دیش کی جو سوچ ہے، بنگلہ دیشی عوام نے کبھی بھی باہر سے کسی کو بھی جو بھی طاقت اس کو قبول نہیں کیا. اس لیے اس کو پاکستان سے الگ کرنا اس وقت کا وہ ضروری وہ چیز تھی، اور جس کے لیے امریکی سامراج نے یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو یوز کیا. اور دوستو، جو مذہبی بنیاد پرستی اور مذہبی انتہا پسندی جس کی بنیادیں پاکستان کی قائم ہونے کے ساتھ رکھی گئی تھی، اس فصل کو کاٹنے کا وقت اس وقت آیا جب افغانستان کے اندر نور احمد ترکی کی قیادت کے اندر سوشلسٹ انقلاب ہوتا ہے. اور جس کی مخالفت کے اندر وہاں پر مذہبی جتھے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو رشیا اور افغانستان کی گورنمنٹ آپس میں ایگریمنٹ کرتی ہے کہ ہمیں ان مذہبی جتھوں سے آپ سیکورٹی دیں. اور اس سیکورٹی ایگریمنٹ کے تحت رشیا افغانستان کے اندر آتا ہے. تو پورے دنیا کے اندر بشمول پاکستان، بشمول پوری مسلم دنیا کے اندر امریکہ یہ وویلا کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو گیا ہے.
لادین رشیا نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر لیا ہے. خدا کے ماننے والا خدا کو بچاؤ، خدا بچاؤ تحریک چلائی گئی اور پوری دنیا سے سادہ لوگ مسلمانوں کو جتو کے جتھے لا کر افغانستان کی آگ میں جھونکے گئے اور پاکستان کے اندر مدارس کا پورا نیٹ ورک بنایا گیا. ضیاء الحق کے دور سے پہلے پاکستان کے اندر 800 مدرسے تھے، اس کے بعد 3000 مدارس کا پورا نیٹ ورک تیار کیا گیا. اور طرف تماشا یہ کہ اس کے اندر جو سلیبس پڑھایا گیا وہ سارا کا سارا پینٹاگون سے پڑھا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ کہہ رہی ہے، آپ جا کے اٹھا کے پڑھیں کہ جہادی نصاب کو پاکستان کے اندر یونیورسٹیز کے اندر، کالج کے اندر اور مدرسوں کے اندر امریکہ کہنے کے اوپر ڈالا گیا اور ان کی سارا کا سارا سلیبس امریکہ سے بن گیا. اور اس جہاد کے مقدس عنوان دینے کے لیے، اسلام کا جو مقدس عنوان ہے جہاد کا، اس امریکی جنگ کو جہاد کا نام دینے کے لیے یہاں کے علماء سو نے فتوے دیے. یہاں کی ایک مخصوص سیاسی جماعت نے خدا بچاؤ تحریک چلائی اور امریکہ کے کہنے کے اوپر $10 ارب کی عوض یہاں پر غریب نوجوانوں کو، غریب ماؤں کے بچوں کو اٹھا کے افغانستان کی جنگ میں جمع گیا. اور جب رشیا یہاں سے نکل گیا تو فتح کا جشن مناتے ہوئے افغانستان کے چوک کے اندر ڈاکٹر نجیب اللہ کی لاش کو وہاں کے پریزیڈنٹ کو لٹکا کے اس کے منہ میں ڈالر کسے کہ یہ نعرہ لگایا گیا کہ ہم نے سوویت رشیا کو توڑ دیا، آج ہم فتح حاصل کر گئے. اور وہ فتح 30 لاکھ افغانیوں کے قتل کے اوپر تھی اور اسی بنیاد کے اوپر 20 لاکھ افغانی وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان کے اوپر ہے. اور جس کے بارے میں افغانی کمانڈر تھا اس نے ولی خان سے کہا کہ ہم نے سوویت یونین کو توڑ دیا. تو ولی خان نے کہا کہ جا کے بازاروں کے اندر دیکھو کس کی عورتیں بھیک مانگ رہی. اور افغان کمانڈر کے ایک شخص سے جب ایک عورت نے کہا کہ کمانڈر صاحب یہ بتائیں کہ یورپ اچھی چیز ہے یا جنت؟ تو کمانڈر صاحب نے کہا نہیں، جنت اچھی چیز ہے. تو اس عورت نے کہا نہیں مولانا صاحب، جنت اچھی چیز نہیں، یورپ اچھی چیز ہے. کیونکہ اگر جنت اچھی چیز ہوتی تو آپ اپنے بچے کو افغانستان کے اندر بھیجتے نہ کہ یورپ کے اندر. جس طرح ہمارے بچوں کو آپ نے افغانستان کے اندر بھیج کر وہاں پہ قتل و غارت کروئی. اور جب یہاں سے رشیا نکل جاتے ہیں وہی دہشت گرد جو ہمارے یہاں مدارس کے اندر تیار کیے گئے تھے، اس کے جاتے ہوئے امریکہ نے کوئی پالیسی نہیں دی کہ اب ان کا کیا کرنا ہے، ان کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے. ڈالر دے دیے لیکن اس کے آگے کوئی پالیسی نہیں تھی. اور پھر یہ ہوا کہ وہی لوگ جو خدا بچاؤ تحریک کے لیے چلے تھے ان سے پھر خدا کا کوئی گھر بھی محفوظ نہیں رہا. پاکستان کے اندر کوئی مسجد محفوظ نہیں تھی، کوئی مدرسہ محفوظ نہیں رہا، کوئی امام بارگاہ محفوظ نہیں تھی، کوئی شخص محفوظ نہیں رہا، کوئی گھر محفوظ نہیں رہا جہاں پہ لاش نہ ہوتی. 1 لاکھ پاکستانیوں نے اور یہاں کی فوج نے، یہاں کے فوجی نوجوانوں نے قربانی دی. اور اس کی جو بنیاد تھی وہ کس نے ڈالی؟ وہ وہاں کے ڈکٹیٹر تھا ضیاء الحق، اس کے دور کے اندر. اور آج بھی مدرسوں کے اندر وہی سلیبس پڑھایا جاتا ہے. آج بھی مدرسوں کے اندر سے نکلنے والا وہی انتہا پسند ذہنیت، وہی فرقہ وارانہ ذہنیت کا نوجوان نکلتا ہے جو مذہب کے ساتھ اس کی عقیدت ہوتی ہے لیکن غلط تشریعات کی بنیاد کے اوپر، یہاں پہ تعلیمی نظام کی تفریق کی بنیاد کے اوپر اس کو فرقہ وارانہ ذہنیت تیار کی جاتی ہے. اور دوستو یہ تماشا یہیں پہ رکتا نہیں ہے، یہ خون کی ہولی ہے یہاں پہ رکتی نہیں ہے. اس کے بعد جب ایران کے اندر امریکہ مخالف امام خمینی کی قیادت میں انقلاب آتا ہے تو اس کی بھی پراکسی وار پاکستان کے اندر لڑی جاتی ہے. سعودی عرب کی قیادت میں، سعودی عرب جو امریکہ کا اس وقت کا وہ اتحادی ہوتا ہے، اس کی صورت کے اندر پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ جماعتیں تیار کی جاتی ہیں. وہ اس لیے کہ ایران کے اندر جو امریکہ مخالف جو سوچ تھی وہ پاکستان کے اندر آئی، اس کے لیے پاکستان کے اندر شیعہ سنی فسادات کروائے جاتے ہیں. مدارس کے اندر فرقہ وارانہ ذہنیت تیار کی جاتی ہے، فرقہ وارانہ سلیبس تیار کیا جاتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر دہشت گردی، پھر فرقہ واریت کا جو پوری افریت ہے وہ پاکستان کی عوام کی گردنوں کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے. اور جو آج بھی وہ آپ سوسائٹی کے اندر دیکھیں وہی تفریق موجود ہے. کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، اس کی پوری تاریخی وجوہات ہے. تو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. اب پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے جو دوسرے سے محفوظ ہے. یہ اس کی تاریخی وجوہات ہے.
اور دوستوں جب آپ سماجی وجوہات کے اوپر جائیں گے جس کی بنیاد کے اوپر یہ تقسیم کی گئی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر گماشتہ سرمایہ داری کے نظام کو قائم کیا گیا۔ ایک تو یہاں پر مذہبی انتہاپسند جماعتیں تیار کی گئی، دوسری سیاسی مذہبی جماعتیں یہاں پہ بنائی گئی تاکہ سسٹم کے اندر جا کے وہ فتویٰ لگائیں کہ نظام سرمایہ داریت اسلام کے بہت زیادہ قریب ہے، اگر نظام سرمایہ داری سے سود نکال دیا جائے تو یہ جائز۔ اس کے لیے یہاں پر مذہبی سیاسی جماعتوں کو پروموٹ کیا گیا، ان کو مین سٹریم پارٹی بنایا گیا، قانون سازی کے اندر ان کو اختیارات دی۔ رائے دیتے ہیں کہیں پہ بھی کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر مزید آگے یہ لگائے گی کہ یہاں کے اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی مقاصد کے لیے یہاں کے سیاستدانوں کو زیر کرنے کے لیے مذہبی کارڈ استعمال کیا، اور صرف اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا بلکہ یہاں کی مذہبی سیاسی جماعتوں نے بھی مذہبی کارڈ استعمال کیا، سیاست کے لیے مذہب کو وہاں پہ اس کو ریاست کے اندر لے گیا۔ تو دوستو اگر آج یہ بنیاد پرستی، فرقہ واریت اور دہشت گردی ختم کرنی ہے تو اس کی ایک ہی بنیاد ہو سکتی ہے کہ آپ کو پوری سوسائٹی کو، پوری سوسائٹی کی سوچ کو، پوری سوسائٹی کی فکر کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کو واپس پیچھے جانا پڑے گا، آپ کو اپنی بنیادی فکر ٹھیک کرنی پڑے گی، اور جس کے لیے آج کے دور کے اندر ہماری رہنمائی کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ، جو آج کی تعبیر دین کرتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر اگر انسانی مساوات کے اوپر، انسانی برابری کے اوپر، انسانی عدل کے اوپر کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی قائم رہ سکتی ہے تو وہ وحدت انسانیت کی بنیاد کے اوپر، تمام مذاہب کی مشترکہ سچائیوں کے اوپر آج کے دور کے اندر وہ سیکولرزم کا رہا ہے۔ کیا آپ سماجی سطح کے اوپر جو سیکولرزم ہے کہ ریاست جو ہے وہ مذہب کے بارے میں، مسئلے کے بارے میں غیر جانبدارانہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے تمام شہریوں کو برابری کے حقوق دے۔ مذہب بہت مقدس چیز ہے، وہ خدا اور بندے کے درمیان تعلق ہے، ریاست کا تعلق شہری کے بعد ساتھ ہوتا ہے، اور کوئی بھی شہری جو ہو اس کا نہ تو مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے نہ ہی مذہب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ماں کے لیے سب بچے بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل، جنس برابر ہوتے ہیں۔ اور نظام سرمایہ داری جس کی کوکھ سے غربت جنم لیتی ہے، اور جس کی کوکھ سے مذہبی انتہاپسندی اور جہالت جنم لیتی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر معاشرے کے اندر یہ تفریق پیدا ہوتی ہے، اس کو خاتمے کے لیے امام شاہ ولی اللہ نے جو نظریہ دیا، مولانا عبید اللہ سندھی کے نظریات کے مطابق سوشلزم، کہ محنت کی بنیاد کے اوپر معیشت کی تقسیم ہوگی، نہ تو ریاست کے اوپر کسی ملیت کی جاگیر ہوگی، نہ ہی وسائل کے اوپر کسی جاگیردار کی جاگیر ہوگی۔ اور اس بنیاد کے اوپر آج پوری کی پوری سوسائٹی کے اندر سے ہم یہ تمام کی تمام چیزیں ختم کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز کہ سوسائٹی کے اندر جو دوہرا نظام تعلیم ہے کہ آپ ایک طرف مدارس کے اندر سے وہ نرسریاں پیدا کرتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر بنیاد پرست بنتے ہیں، فرقہ پرست بنتے ہیں، آپ کو وہ پورا کا پورا نظام تعلیم ختم کرنا پڑے گا۔ آپ کو یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر درس نظامی کو بطور سبجیکٹ لانا پڑے گا۔ تاریخ اسلام کے دور کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا کی تعلیم الگ دی جائے اور دین کی الگ کی جائے۔ اندلس کی یونیورسٹیز کے اندر وہیں پہ عالم بھی پیدا ہوتے تھے، وہیں پہ انجینئر بھی پیدا ہوتے تھے، وہیں پہ ڈاکٹر بھی پیدا ہوتے تھے۔ یہ ساری کی ساری تقسیم انگریز کی ہے کہ ایک سماج کے اندر ایک طبقے کو پوری کے پورے سماج سے کاٹ کر اس کو مذہبی ناپسندی کی سوچ کے اندر ڈال کر پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، اس کی نرسریاں پیدا کی جائے۔ اس نرسری کو ختم ایک ہی صورت کے اندر آپ کر سکتے ہیں کہ پورے کے پورے سلیبس کو چینج کر کے، پورے کے پورے مدارس کے نیٹ ورک کو ایک الگ نظام تعلیم کو ختم کر کے ان کو پورے کے پورے نظام تعلیم کے اندر، اس کے لیے پورے کے پورے انصاف سے فرقہ وارانہ مذہبی ناپسندانہ سوچ کو ختم کر کے اسلام کے مساوات کے اوپر، انسان دوستی کی بنیاد کے اوپر، الخلق یا اللہ، تمام مخلوق کا لگا ہوا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر پورا کا پورا سلیبس تیار ہے۔ اور آخر میں نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ حاکم و سپاہ و سالار کے اشاروں پر نہ ناچنے والے سارے کفار، ناقدین سازشی، سوچنے والے گستاخ، اور وہ سارے قلم کار ایجنٹ ہیں جو نگو سر نہیں اور جنہیں فطرتیں سبز ہیں، جہاں فشانے سے لوگوں کے چہروں میں اگتی تھکن، وحشت، تیرگی اور دورے پرشور کی سچی تاریخ میں ٹانک دینے کی گستاخیوں کا جریدہ کیا۔ آیتیں مفلسی سے کوئی سرکشی، گنبد تشنگی پہ کوئی شکایت، مذہب تیرہ بختی کی توہین ہے، اور اپنی دھرتی سے اپنے لیے، اپنی دھرتی کے غلے سے اپنے لیے کوئی حصہ طلب کرنا الحاد ہے، اور ویسے بھی گندم تو شیطانی کی ایجاد ہے، بھوک خدار ہے، بھوک خدار ہو چکی ہے۔